بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، جیل میں عمران خان کو زہر دیے جانے سے ان کی موت واقع ہو جانے کی خبر کل رات کس نے وائرل کی اور اس خبر کو پھیلا کر سازشی قوتیں کیا گھناؤنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھیں، اس حوالے سے آج اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اس اچانک واردات کی وجہ سے عمران خان کے رات کے کھانے کا مینیو تک جاری کرنا پڑ گیا اور وضاحتیں کی گئیں، جس سے انکشاف ہوا کہ رات کو عمران خان کو بھنی ہوئی مچھلی اور چکن سوپ سے توازے کی گئی خان کی، اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبر عادل راجہ نے بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے کل رات ہی یہ خبر بریک کی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کی جرنیل کالونی جس ایریا کو کہا جاتا ہے کہ وہاں جرنیلوں کے گھر زیادہ ہیں، وہاں کے کسی سیف ہاؤس میں منتقل کرنے کی خبر بھی غلط ہے، اور ان کی طبیعت خراب ہونے کی افواہ بھی جھوٹی ہے، اور وہ بالکل صحت مند ہیں اور خیریت سے ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہی ہیں۔ یوں ناظرین، یعنی ایک پی ٹی آئی ذرائع سے بھی جو عادل راجہ کی طرف سے، اور وفاقی حکومت کے ذرائع سے ترجمان کے ذریعے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے، تینوں ذرائع نے ہماری جو پچھلے 3-4 روز سے ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں خبریں دے رہے تھے کہ عمران خان کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں ہیں وہ سب غلط ہیں، اور خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ بہت اہم ترین مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور خان کے درمیان، جس سے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کچھ پریشانی ہے۔ اس کی ابھی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس پہلو سے ان کی یہ پریشانی بڑی ہوئی ہے اور وہ کیوں ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری 2 خبروں کی تو تصدیق ہو گئی ہے جو پچھلے کئی روز سے ہم دے رہے تھے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی بدسلوکی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں۔ ان کی صحت بھی ماشاءاللہ بہترین ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بار بار یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو دوست ممالک کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اتنا سخت دباؤ ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں عمران خان کو کسی ان کی طرف سے بدسلوکی کا نشانہ بنائے جانے کا 0% چانس ہے۔ عمران خان بالکل بے سہارا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک متبادل اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا چکا ہے، اور پاکستان میں اس کا نمائندہ عمران خان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ زیادہ دباؤ نہیں دیا گیا عمران خان کی رہائی کے لیے، حالانکہ صدر ٹرمپ کا یہ انتخابی وعدہ تھا۔ وجہ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے تو خود عمران خان کو فارغ کروایا ہے، اور یہ بھی ان کو فارغ کیوں کروایا؟ کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جو خطے میں اور دنیا میں ایک نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا رہا ہے، اس میں بہت اہم پوزیشن ہے عمران خان کی۔ اسی لیے چین اور روس کے ان کے دورے کو بہانہ بنا کر ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا۔ لیکن جس طرح پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو انکار کرے، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ چین اور سعودی عرب کو انکار کرے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ خام خواہ کی ایک تشویش پھیلا دیتے ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہ خاطر جمع رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک تو سب سے بڑی مدد تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، پھر پاکستان کے عوام کی مدد ہے جو 90%، 85% تک اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جو دنیا کے اس وقت میٹر کرتے ہیں، بڑے طاقتور جو ممالک ہیں، جو ان کا ایمرجنگ بلاک ہے اور دنیا کا جو مستقبل ہے اسی بلاک سے وابستہ ہے، اس کے 100% سپورٹ خان کے ساتھ ہے، اور اسی دباؤ کی وجہ سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں جس کی ہم آپ کو خبریں دیتے رہے ہیں۔ تو ایسے دباؤ کے بعد عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی خبر آپ سوچیں بھی نہ کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے زہر دینے کی خبر جاری کر دی، اور وہ خبر کس نے جاری کی وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، مذاکرات کے دوران عمران خان کی خصوصی آؤ بھگت بھی کی جا رہی ہے، یہ بھی اڈیالہ جیل کے ذرائع نے بتایا ہے، اور آج ہم وہ 2 فارمولے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو عمران خان کو گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے دوران پیش کیے گئے ہیں، اور یہ بھی
بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے جانے والے ان مذاکرات سے موجودہ جو فارم 47 والی حکومتیں ہیں ان کو کیا پریشانی لاحق ہے۔ تاہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان سے اصولی منظوری مل گئی یا انہوں نے رضامندی یا نیم رضامندی ظاہر کر دی تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی ان مذاکرات میں آن بورڈ کیا جائے گا اور یہ مذاکرات دسمبر میں ہی پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ پھر جو نیا سال ہے ہیپی نیو ایئر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے۔ ناظرین اکرام، فروری اگر یہ مذاکرات پایہ تکمیل کو پہنچ گئے تو فروری مارچ میں کیا بڑا دھماکہ متوقع ہے، یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف ان مذاکرات کی ممکنہ کامیابی پر سخت ٹینشن میں کیوں ہیں اور گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے باعث قومی سطح پر جامع مذاکرات کے تحت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل سے بری کیے جانے کی جو خبر ہے وہ نواز شریف پر بجلی بن کر کیوں گری ہے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ ساتھ انہیں اقتدار میں لانے والوں کے احتساب کا مطالبہ کیوں شروع کر دیا ہے اور ان کے تازہ ترین جو میاں نواز شریف کا تازہ ترین بیان ہے اس کا اڈیالہ جیل میں جاری حالیہ مذاکرات سے کیا تعلق ہے اور کیا فیض حمید کی باعزت رہائی کے ایشو پر نواز شریف کا فوج سے دوبارہ پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے 25 کروڑ عوام کے اور عمران خان کے جو مشترکہ مشن ہے اس پر کاربند ہے۔ اس لیے ان دوستوں نے جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا انہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح ہم چراغ سے چراغ جلا کر ہی بکاؤ مین اسٹریم میڈیا کے پھیلائے ہوئے مایوسی اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین اکرام، عمران خان کی رہائی کے ایشو پر ڈیڈ لاک کی وجہ سے بھارت کو امید تھی کہ پاکستان میں ایک اور 9 مئی یا ایک اور 26 نومبر سانحہ ہو سکتا ہے، لیکن خطے کے امن کو دیرپا اور مستقل کر کے پاکستان افغانستان کو ایشیا کا دروازہ بنانے میں دلچسپی رکھنے والے اہم ممالک کے دباؤ پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اڈیالہ جیل میں جو مذاکرات کر رہی ہے اور ان مذاکرات کی تفصیلات کو خفیہ رکھنے کے لیے کپتان کی جو ملاقاتیں بند کر رکھی گئی ہیں، ان سب کی وجہ سے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے پھر کل رات جو بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، خاص طور پر جو ٹویٹر اور ایکس پر اکاؤنٹس ہیں، ان کے ذریعے یہ خبریں بریک کی گئیں، یہ دعوے کیے گئے کہ اچانک عمران خان کو زہر دے دیا گیا ہے اور وہ اس زہر خورانی کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو چکی ہے جیل میں، اس لیے سارا جو ان کی ملاقاتوں کی بندش والا ڈرامہ ہے محض، اور اصل میں یہ ہے کہ عمران خان مر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ جب خبریں وائرل ہوئی تو پورے ملک میں افراتفری پھیل گئی اور صورتحال بہت کشیدہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور اس سازش کا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ سن لیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی کو زہر دیے جانے اور ان کی موت کی خبر کے بعد جو پی ٹی آئی کارکن ہیں وہ مشتعل ہو کر اڈیالہ جیل کی طرف بڑھیں اور اس دوران پولیس سے جھڑپ میں کچھ ہلاکتیں ہو جائیں اور اڈیالہ جیل کے اندر مذاکرات کا جو عمل جاری ہے اس کو سبوتاژ کر دیا جائے۔ یہ تھی اصل کہانی، لیکن بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے کی جانے والی اس سازش پر اسٹیبلشمنٹ پھر فوری حرکت میں آئی اور نہ صرف عمران خان کی خیریت کے حوالے سے وضاحت جاری کی گئی بلکہ ان کا رات کے کھانے کا مینیو تک جاری کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ رات کے کھانے میں جناب عمران خان کو بھنی ہوئی مچھلی اور چکن سوپ پیش کیا گیا، اور چونکہ وہ مکمل صحت مند ہیں اس لیے انہوں نے اس کھانے کے ساتھ پورا انصاف کیا اور ڈٹ کر کھایا۔ شکر کریں انہوں نے مچھلیوں کی تعداد نہیں بتائی کہ وہ بھنی ہوئی مچھلیاں 1 تھی 2 تھی یا 3 تھی۔
ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل مذاکرات میں عمران خان کو پیش کیے گئے 2 فارمولوں کی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کپتان کو ایک پیشکش یہ کی گئی ہے کہ پاکستان میں منتخب حکومت کا دورانیہ امریکہ کی طرح 4 سال کر دیا جائے اور 2 سال بعد فروری 2028 میں نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں، اور دوست ممالک اس حوالے سے عمران خان کو گارنٹی دیں کہ نہ صرف اگلے 4 سال کی حکومت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے گی، بلکہ انہیں 4 سال پورے کرنے تک ڈسٹرب بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے ناظرین فارمولہ نمبر 1۔ اس فارمولے کے تحت عمران خان اور پی ٹی آئی پابند ہوں گے کہ فروری 2028 تک موجودہ حکومت کو وہ بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور اس دوران عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف مقدمات بھی بتدریج ختم کر دیے جائیں گے، اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو دونوں کو سیاسی و جمہوری عمل میں شرکت کے لیے نہ صرف رہا کیا جائے گا، بلکہ ملک گیر رابطے کرنے، دورے کرنے، جلسے جلوس کرنے کے لیے بھی فری ہینڈ دے دیا جائے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے ناظرین اکرام کہ منتخب حکومت کا جو 5 سالہ موجودہ دورانیہ ہے وہی جاری رکھا جائے، اور ملک میں ایک بڑی آئینی ترمیم 28ویں آئینی ترمیم کر کے با اختیار بلدیاتی اداروں کا سسٹم لایا جائے، اور ملک میں حقیقی معنوں میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ بلدیاتی الیکشن فروری مارچ 2026 میں منعقد کروائے جائیں۔ اگر دوسرا آپشن زیادہ زیر غور ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فروری مارچ میں ایک حقیقی معنوں میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ بلدیاتی عام انتخابات کا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو اس الیکشن میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی 28ویں ترمیم کے تحت پاکستان میں صوبوں کی تعداد بڑھا کر 12 یا 16 کر دی جائے، یہ بھی تجویز زیر غور ہے، اور وفاق اور صوبوں کے درمیان NFC ایوارڈ کے تحت وسائل کی تقسیم نئے سرے سے کی جائے، اور تعلیم، صحت اور بہبود آبادی کی 3 وزارتیں صوبوں سے وفاق کو منتقل کر دی جائیں۔ یہ ہے ناظرین وہ دوسرا آپشن جو عمران خان کو دیا گیا ہے۔ چونکہ پیپلز پارٹی ان اصلاحات کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن اگر اس گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے تحت پی ٹی آئی جو ہے مان جاتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی ہاں کرنا پڑ جائے گی، کیونکہ پھر پیپلز پارٹی کے بغیر ہی یہ ترمیمیں ہو جائیں گی، اور پاکستان میں صوبوں کی تعداد بڑھا کر 12 سے 16 کر دی جائے گی، اور جو پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں نیا صوبہ بنانے کی بات عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، جنوبی پنجاب کو 2 صوبے مل جائیں گے، ایک سرائکی صوبہ یا ملتان صوبہ جس میں ملتان ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن شامل ہوں گے، اور دوسرا بہاولپور صوبہ جس میں بہاولپور ڈویژن شامل ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، وہ جا کر آپ ہماری ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے ان تجاویز پر کوئی جواب دینے سے پہلے اپنی پارٹی کی قیادت اور اتحادی جماعتوں، خاص طور پر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ مشاورت کی شرط رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں کہاں تک مخلص ہے، اور عمران خان کی شرائط تسلیم کر کے انہیں اپنی پارٹی قیادت اور اتحادی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کے مواقع فراہم کرتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں کی اس کوشش میں ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری مذاکرات کو سبوتاژ کیا جائے، اور کوئی ایسی شرط رکھ دی جائے کہ جس کو عمران خان تسلیم نہ کرے اور معاملہ ڈیڈ لاک کی طرف چلا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو دوست ممالک کے سامنے فیس سیونگ مل جائے کہ جناب ہم نے تو بڑی مخلصانہ تجاویز پیش کی تھی، مذاکرات بھی اتنے دن جاری رکھے، اور اس دوران عمران خان کی ملاقاتیں بھی بند رہیں، اس کی وجہ سے صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو گئی، لیکن عمران خان کا رویہ غیر لچکدار ہے اور وہ حکومت کی اہم شرائط تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کے ارکان اسمبلی کی کامیابی کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں کیے گئے خطاب میں یہ مطالبہ نواز شریف کی طرف سے دہرانا کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کو 2018 میں حکومت میں لانے والوں کا بھی احتساب کیا جائے، جس میں جج اور جرنیل شامل ہیں، بڑے بڑے ریٹائرڈ جج اور ریٹائرڈ جرنیل۔ اور پھر نواز شریف کا اس خاص وقت میں کہ جب اڈیالہ جیل میں مذاکرات جاری تھے، یہ مطالبہ کرنا کہ ان ججوں اور ریٹائرڈ ججوں اور ریٹائرڈ جرنیلوں کو، ریٹائرڈ آرمی چیف اور ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ مطالبہ بھی ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کاوش کا ہی حصہ ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نون لیگ اب اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا رہی ہے کہ نہ صرف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے بلکہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار اور بندیال اور ان کے ہم خیال جج صاحبان، ان سب کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ ناظرین پھر ایک سمجھ لیں کہ پینڈورا باکس کھل جائے گا اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کرتی ہے نواز شریف کی خواہش کے مطابق۔ میاں نواز شریف نے یہ سخت اسٹینڈ ایک خاص تبدیلی کے بعد لیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں 6-7 ایم این اے منتخب ہونے کی وجہ سے جو مزید نون لیگ کے 6-7 ایم این اے منتخب ہو گئے ہیں، اب نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور اس لیے وہ اپنی اس مضبوط پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین اور سیاسی حلیفوں کو نئے انداز میں انگیج کرنا چاہتی ہے، اور جو انتقامی کارروائیاں ہیں اس میں اب ریٹائرڈ ججوں اور ریٹائرڈ جرنیلوں تک ان انتقامی کارروائیوں کو بڑھانا چاہتی ہے۔ نو منتخب ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے یہی مطالبہ دہرایا ہے، عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ہے مطالبہ میاں نواز شریف کا۔ دوسری طرف ناظرین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اندر طویل جو فکری مباحثے ہیں ان کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کو ریورس کیا جائے اور انہیں باعزت بری کر کے ملک میں بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کو کم کیا جائے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت بھارت اور افغانستان کے ساتھ چومکھی لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے۔ فوج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھی جنگ کرے، ملک کے اندر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی پراکسی وار سے بھی نمٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی دیوار سے لگائے اور اس کی اتحادی جماعتوں کو بھی اپنا دشمن بنا لے، اور فوج کے جو سابق سربراہان ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے جو سابق سربراہان ہیں ان کو بھی، اور ریٹائرڈ جرنیلوں کو بھی، اور ریٹائرڈ جسٹس صاحبان کو بھی صرف نواز شریف کی خوشنودی کے لیے کٹہرے میں بھی کھڑا کرے۔ اس میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس اور چیف جسٹس بھی شامل ہوں گے۔ اس طرح ناظرین آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو بلڈوز ڈپلومیسی نواز شریف کی طرف سے سجیسٹ کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جو بھی سابق لوگ عمران خان کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں ان سب پر بلڈوزر چلا دیا جائے، تو اس بلڈوزر ڈپلومیسی سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک طاقتور حلقہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ اتفاق نہیں کر رہا۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ایک با اثر حصے میں بڑا سخت اختلاف رائے پیدا ہو چکا ہے، جسے آپ بڑا پھڈا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین فوجی اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ اتنے سارے محاذ کھولنے کے خطرات سے آگاہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں تمام قوتوں کا جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہوں گے اپنے اپنے بچاؤ کے لیے ایک غیر مرئی اتحاد قائم ہو جائے گا، اور عمران خان کو پھر مختلف اداروں کے اندر سے بھی سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ عوام کی پہلے ہی بھاری اکثریت کی انہیں حمایت حاصل ہے، اور شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف زرداری چونکہ امریکی صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر تلے ہوئے ہیں، ایسا کرنے کی صورت میں چین، روس، ترکی، سعودی عرب، ایران، افغانستان، متحدہ عرب امارات اور قطر بھی ناراض ہو جائیں گے۔ یوں پاکستان میں بھی پھر بنگلہ دیش کی طرح کلر ریولوشن یا انقلاب رنگین کے لیے صورتحال سازگار ہو جائے گی۔ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ
فوجی اسٹیبلشمنٹ 28ویں ترمیم سے پہلے پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی آن بورڈ کرنا چاہتی ہے تاکہ پیپلز پارٹی کی جو بلیک میلنگ ہے اس سے جان چھڑوائی جا سکے، اور نون لیگ بھی جو زیادہ نخرے دکھانے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہے وہ بھی اپنی اوقات میں آ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ جو اڈیالہ جیل مذاکرات جاری ہیں، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو ہی عمران خان کی ملاقاتیں کھلیں گی ان کی گفتگو سے پھر ہم یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہوں گے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کس رخ پر چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔